لڑکے بالے جیسے پورے سال کی فہرستی بنا لیتے، کس کس خاندان کا کون کون سا جوان گھوڑی چڑھنے کی تیاریوں میں ہے، کون کون سے گھر سے ڈولی اٹھنی ہے، کس یار کے بھائی کا سیرا تیار ہو رہا ہے، کس دوست کی بہنا نے پیلے جوڑے تیار کر رکھے ہیں۔ گاؤں دیہات کی نہیں، شہری بیٹھکوں اور چوراہوں میں اس قسم کی باتیں ہوتی۔ درجن درجن بھر یار بیلی پوری تندہی سے اس موضوع پر روزانہ کی بنیاد پر گفتگو کرتے۔ پورے محلے کے یہ خود ساختہ خدمتگار قریبی و واجبی تعلق اور پسندیدگی و ناپسندیدگی کی تفریق کے بغیر جیسے اسی طاق میں رہتے کہ کسی کی ہاں ہو اور یہ اپنی توانائیاں اس گھر کو دان کر دیں۔ ادھر کسی کی تاریخ طے ہوئی اور ادھر اس بستی کے محلے کے کسی بالو قسم کے شادمانی لیڈر نے کسی خاور کی ہمہ وقت دیدہ و دل فرش راہ قسم کی بیٹھک کی ہمہ وقت کھلی الماریوں کو پنے اور موسلی کے سٹاک سے بھرنا شروع کر دیا۔ نیئر کا 2 سپیکروں والا ٹیپ ریکارڈر جیسے ایسی نشستوں کے لیے خریدا گیا ہوتا۔ ہندوستانی گانوں اور پاکستانی گیتوں کی تازہ ترین مالا عشاء کی نماز کی آخری رکعتوں تک کا انتظار ہی سہ پاتی۔ پھر کہیں سے ندیم طاہر سے راز نیاز کرتا آ پہنچتا، کہیں سے قیصر الیاس کی دبی دبی ہنسی کو اپنی مسکراتی حمایت کا یقین دلاتا کرسی پکڑ لیتا، اور اسد و زاہد کاشف کو ساتھ لیے بیٹھک میں پہنچ جاتے۔ بالو دھاگے موسلی کو ہاتھ نہ لگانے دیتا اور شہادت کی انگلی موسلی کو پنے پہ لگانے میں جت جاتی۔ جھنڈیاں کہلاتی یہ لازمی جزو شادی کے دن سے کم و بیش ماہ قبل بننا شروع ہوتی اور عین 1 ہفتہ قبل اختتامی تقریب سے ہمکنار ہوتی۔ تکرار البتہ اس وقت ہوتی کہ جب ان جھنڈیوں کو گلیوں میں لٹکانے کی نوبت آتی۔ کون سا سٹائل ہونا چاہیے، دلہے کے گھر کے دروازے پہ کس قدر جھنڈیوں کا کوٹا ہے، کون سی گلی کم جھنڈیوں کی مستحق ہے اور کس کو مکمل ہی لاد دینا ہے۔ رنگ برنگی تکونی جھنڈیوں کی بہار شام کو لڑیوں برقی قمقموں کی جھلملاہٹ کو گود لے لیتی تو جیسے محلے کا ہر مرد خود کو دلہا اور ہر خاتون خود کو دلہن ہی سمجھنے لگتی کہ شادمانی دل میں اترتی محسوس جو ہو رہی ہوتی۔ اس دوران قہوے اور چائے کی چٹی میزبانوں پر پڑی رہتی۔ جان بوجھ کر پرانے کپڑے اس تمام تر کاروائی میں پہننا مجبوری بنا رہتا کہ کم و بیش روزانہ کی بنیاد پر ایک دوسرے پر انواع و اقسام کے رنگ پھینکنے کو جیسے فرض سمجھا جاتا۔ جھنڈیاں بن کر لٹک چکی تو اب شادی کے تحریری دعوت ناموں پہ مہمانوں کے نام لکھنے کی باری آتی۔ وہی گپیں، وہی قہقہے، وہی گیت اور وہی نوک جھونک، پتہ ہی نہ چلتا اور ایک ہی نشست میں سینکڑوں شادی کارڈز لکھے جا چکے ہوتے۔ یہی ٹولیاں محلے کے گھر گھر پہ دستک دینے جا پہنچتی۔ شادی کارڈز پہنچانے سے زیادہ اس گھر سے کھٹڑا چارپائی بک کرنا اولین ترجیح ہوتا۔ انکار کم ہی ہوتا، بلکہ کئی گھرانوں نے چارپائیوں پر اپنے سربراہ کا نام پکے رنگوں سے لکھ کر رکھا ہوتا کہ بعد از شادی خانہ آبادی انہیں اپنی چارپائی ہی واپس وصول ہو۔ بیٹھک میں برپا ہوتی محفلیں آہستہ آہستہ کسی کھلی چوک پہ لگنا شروع ہونے لگتی، جبکہ اب موسیقی میں مردوں کا خالص زنانہ رقص بھی اپنا حصہ ڈالنے آ پہنچتا۔ مادھوری سے لے کر گووندا اور نرگس سے لے کر شان تک کے سٹیپس جیسے خاص طور پر تیار کیے جاتے اور ان خالصتاً نجی محفلوں میں بسط اہتمام پیش کیے جاتے۔ شادی سے کہیں پہلے کے یہ رنگ آگا کی باقاعدہ شکل اختیار کرنے لگتے، جس میں اب باقاعدہ موسیقار مدعو ہوتے۔ کچھ آگے محض ڈھول شہنائی تک محدود ہوتے، جن میں دریس وہ واحد رقص ہوتا جس میں ماہر و اناڑی کی تمیز نہ ہوتی، اور محفل میں موجود کم و بیش ہر پیر و جوان اور یہاں تک کہ ننھے منھے بچے بھی تالی پیٹنے دائرے میں گھومتے دکھائی دیتے۔ پشتون اتن گو کہ اس وقت اس قدر مروج نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی پشتو دھن پہ مقامی لوگ کچھ نہ کچھ رقص کر ہی لیتے۔ البتہ ڈھول کی آواز سن کر قریبی لائن پولیس سے پشتون جوان اور کالج کے ہاسٹل سے پشتون لڑکے کمال فراخ دلی سے اتن ڈالنے پہنچ جاتے اور شادی کی رنگینیوں میں مزید کئی رنگ گھول دیتے۔ آگا کی تقریب کئی دن جاری رہتی، جو دلہا کے کچھ دوست مل کر یا فردن منعقد کرواتے اور کچھ رشتہ دار بھی اس ضمن میں اپنا حصہ ڈالتے۔ اس موقع پر محفل میں موجود تمام مہمانوں کی چائے سے تواضع کی جاتی، جس کے لیے خاص طور پر درجنوں اور بعض اوقات سینکڑوں کوری پیالیاں خریدی جاتی، کیونکہ چائے نوش کرنے کے بعد ان پیالیوں کو قریبی دیوار پہ دے مارنے کی روایت بھی جیسے آگے کا لازمی جزو سمجھی جاتی تھی۔ آگوں کا سلسلہ ہفتہ بھر شروع رہتا،
جس کے بعد گھڑی گھڑولا کا تہوار آ پہنچتا۔ یہ ایک جلوس قسم کا تہوار ہوتا جس کے شرکاء کے کپڑوں پر لال رنگ ڈال کر شادی کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا۔ جلوس کے آگے قطار کے عین درمیان میں دلہا صاحب پیلی کناری لگے لال دوپٹے میں منہ چھپائے چل رہے ہوتے۔ اکثر اس موقع پر 10-12 سال کا ایک بچہ دلہے کے کندھوں پر سوار کر دیا جاتا، جو اپنے سر پر مٹی کی ایک بڑی سی ڈولی جسے گھڑی کہا جاتا لیے بیٹھا ہوتا، جس میں پانی بھی ہوتا، موتی گلاب کے پھول بھی ہوتے اور دوستوں یاروں کی والہانہ خوشی بھی چھلک رہی ہوتی۔ دلہے کے گھر سے شروع ہوتا یہ جلوس، ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتا محلے کی مختلف گلیوں کا چکر لگاتا۔ اس دوران کچھ ناہنجار دوست ہاتھ میں کھجور کے پتوں کے نوکیلے تھوئے ہاتھ میں پکڑے رہتے، جبکہ دلہا کے خیر خواہ دلہا اور اس کے شہبالے کی تشریف پہ اسی کھجور کے پتوں سے بنی چنگیر نہ جانے کیوں باندھ دیتے۔ دریسوں، بھنگڑوں اور مستیوں قہقہوں کا یہ جلوس محلے کی مسجد یا پھر کسی برگزیدہ کے مزار پر جا کر دعا کرتا اور پھر واپسی پر اسی قسم کا شغل میلہ کرتا دلہا کو اس کے گھر چھوڑ جاتا۔ دوسری جانب خواتین بھی آگوں میں جتی ملتی، رنگوں کے چھینٹے ان کے لباس پہ بھی رنگ جمائے رہتے، اور ڈھولک کی تھاپ کے ساتھ ڈھولک والی کا وے میں ایویں تا نہیں ڈھول پئی وجانیاں کا ورد مسلسل جاری رہتا۔ پھر باٹن کی شام منائی جاتی، جس میں دروغ بر گردن راوی دلہن کو ابٹن کی لیپ لگائی جاتی۔ بچیاں بوڑھیاں سب پیلے رنگ کے کپڑے بھی پہنتے اور پیلے پیلے ابٹن کو چہرے ہاتھوں پر ملتے۔ اگلے روز دلہن کے بالوں کو کس بل دے کر بنائی جانے والی مینڈھی کھولنے کی رسم لڑکوں کے گھڑی گھڑولے والی رسم کا جیسے جواب ہوتی۔ پھر اس کے بعد کا دن مہندی کی رسم کے لیے مختص ہوتا۔ اسی روز لڑکی والوں کی جانب سے فریقین کے مہمانوں کی دعوت ہوتی۔ دلہن والوں کے مہمان انہی کے گھر پر دعوت اڑاتے، جبکہ دلہا والوں کے مہمانوں کا کھانا دلہا کے گھر بھجوا دیا جاتا۔ اکثر دیکھا جاتا کہ دلہا کے دوست یار سر شام ہی داخلی سڑک سے کہیں دیگ بردار سائیکل ریڑھے کی راہ تکنا شروع کر دیتے۔ پھر ایک دن ایسا آتا جو دونوں ہی جانب کے لیے سب سے اہم ہوتا، پرنیوا، سہرے، جنج یعنی بارات، نکاح اور رخصتی۔ دلہا ایک بار پھر چنگیر کی کمی محسوس کرتے ہوئے جلوس کی شکل مسجد کے دروازے پہ جا پہنچتا، جہاں اس کے چہرے کو سہرے سے سجا دیا جاتا۔ دلہا سہرا باندھے گھر پہنچتا تو ماں جیسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو پورا ہوتا دیکھ کر جھوم اٹھتی۔ سر شام ہی کھانا لگ جاتا اور پھر کبھی گھوڑے تو کبھی سجی سجائی کار پر سوار ہو کر دلہا دلہن والے گھر ایک بار پھر جلوس کی شکل میں پہنچ جاتا۔ دلہن کے گھر والے نکاح خواں اور نکاح رجسٹرار کا بندوبست پہلے سے کر رکھتے اور انہی کے علاقے کی مسجد میں نکاح خوانی ہوتی، جس کے پورا ہوتے ہی مسجد مبارک مبارک کی بلند آوازوں سے گونج اٹھتی۔ عزیز و اقارب ہار سہرے اٹھا کر دولہے پر پل پڑتے اور باراتی مٹھائی بانٹنے والے شخص پر جھپٹنے لگتے۔ دلہن کی رخصتی کا مرحلہ بذات خود ایک دل فریب منظر پیش کرتا۔ ایک طرف دلہا والے ڈھول پیٹ پیٹ کر اور ناچ ناچ کر دھرتی ہلا رہے ہوتے، تو دوسری جانب دلہن 8 آنسو بہاتی، ماں باپ بہن بھائیوں کو گلے لگ لگ کر رلاتی دھیرے دھیرے ڈولی یا پھر سجی سجائی کار میں جا بیٹھتی، اور پھر یہ کارواں کسی فاتح لشکر کی طرح ہلڑ بازی، شور شرابہ اور موج مستی کرتا ہوا دلہا کو اس کی منزل یعنی حجلہ عروسی تک چھوڑ کر دم لیتا۔ مگر اس سے پہلے گلی کی نکڑ پر درجن بھر نوجوان بارات روک کر مٹھائی کے نام پر بھتہ لینے کو تیار ملتے۔ یہ رسم بھی اپنی طرز کی ایک چاہت بھری سرگرمی ہوتی، جس میں بھاؤ تاؤ بھی ہوتا، دو طرفہ مصنوعی خفگی بھی ہوتی، رو رعایت اور نقد ادھار کی باتیں بھی ہوتی، اور آخر دلہا کی جیب سے کچھ نوٹ اینٹھ لینے کے بعد یہ نوجوان، جو اکثر وہی جھنڈیاں بناتی ٹولی ہی ہوتی، اس پنڈال میں جا پہنچتے جہاں صبح ولیمہ کا انتظام ہونا ہوتا۔ طباخی یا جسے عرف عام میں نائی کہا جاتا اپنے 2 شاگردوں کے ساتھ پیاز ٹماٹروں کی کٹائی سے کام شروع کرتا، جبکہ جھنڈیاں پارٹی اس بکرے کی تکہ بوٹی میں جت جاتی، جو دلہن کے اپنے نئے گھر یعنی سسرال میں داخلے کے موقع پر
اس کے قدموں میں کاٹا گیا ہوتا اور جسے یہ جھنڈیاں پارٹی اچک کر رفو چکر ہوئی ہوتی۔ رات بھر بوٹیوں سے زیادہ قہقہے، چوٹیں اور مستیاں مزہ لیے ہوتی۔ صبح کچھ دیر آنکھ کوڑی کر کے یہ پارٹی ایک بار پھر تمبو میں جا پہنچتی اور ولیمے کے مہمانوں کو اپنے ہاتھ سے پکوان پکڑاتی۔ گہما گہمی، گپ شپ، ڈانٹ ڈپٹ اور ہنسی مذاق میں ولیمے ہوتے اور آخری کارنامہ ہفتہ بھر قبل محلے کے گھر سے جمع کی جانے والی چارپائیوں کی واپسی کی صورت انجام دیا جاتا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ صرف شادی بیاہ نہیں تھا، بلکہ یہ آپسی محبت کو بڑھانے کا ایک سلسلہ تھا۔ اس میں ہمسائے کی خوشی کو اپنا سمجھنے کی ہمک تھی، اس میں روٹھے ہوئوں کو منانے کی حکمت تھی، اس میں علاقے میں بھائی چارے کو فروغ دینے کا جذبہ تھا۔ لیکن پھر دو باتیں ہوئیں۔ اول یہ کہ ہم نے رسوم و رواج کو مذہب کی آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیا، بالکل ویسے ہی جیسے ہم مذہبی فریضوں کو رسم سمجھ کر نبھانا عبادت سمجھ بیٹھے۔ نیت اور اجر کا مالک تو بس وہی اللہ، لیکن گمان یہی کہ جیسے ہم رسوم میں لپٹی محبتوں سے محروم ہوئے، ویسے ہی خاکم بدہن ہم فرائض کے اجر سے بھی محروم ہو چکے ہیں کہ عبادات دکھائی تو بہت دیتی ہیں، مگر معاشرے پہ اس کے اثرات خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ دوسری بلا ہم پر تسنع پسندی اور تساہل پسندی کی شکل میں اتری، جس نے ہماری ان رسموں کو پس پشت ڈال کر شادی بیاہ کو صرف سجے سجائے پنڈال میں کھانے پر ٹوٹ پڑنے تک محدود کر دیا ہے۔ اس فیشنی شادی نے ہمارے سماج کو کھانے کی ایک گول میز بنا دیا ہے، جس کے ارد گرد بیٹھے 6-8 افراد آپس میں صرف اس وقت تک بات چیت پر مجبور رہتے ہیں کہ جب تک فرنگی لباس میں ملبوس کوئی بیرا ہاتھ میں تھال لیے اس میز تک نہیں پہنچ جاتا۔ اب ابٹن بھی وہی میز، میڈھی اور مہندی بھی وہی تھال، اب گھڑی گھڑولا بھی وہی اسٹیج، اور اب صحرا، گھوڑا اور ڈولی بھی وہی پنڈال۔ اچھا ہوا ہندوؤں کی رسمیں زمیں بوس ہوئیں، اتنی محبتوں اور اتنی چاہتوں کا کرنا بھی کیا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے، اور اس ویڈیو کو اگر آپ نے انجوائے کیا یا آپ کو اپنا بچپن یا وہ سنہری یادیں یاد آئیں تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔